السلام علیکم، ڈاکٹر نعیم مصطفیٰ۔ آج کے لیکچر میں ویب سکریپنگ از نتھنگ ایلس کہ بس کسی ویب سائٹ پہ جا کے اس کا جو ڈیٹا ہے اس کا کاپی کرنا، سمجھیں کہ یہ ویب سکریپنگ ہے۔ لیکن اس کے لیے ایکس ایم ایل لینگویج کا، جیسے ہم نے مختلف لینگویجز میں یا مختلف جیسے سی ایس وی میں ریڈ رائٹ کرنا فائل ہینڈلنگ میں ہم نے سیکھا تھا، تو اسی طرح ہم نے ایکسل فائل میں ڈیٹا سیو کرنا ہو تو کیسے ہو، اور ڈفرینٹ ہم نے تو اس میں جو ویب سکریپنگ میں یوز ہوتا ہے بیسیکلی ایکس ایم ایل یا ایچ ٹی ایم ایل فائل، کیونکہ جب آپ کسی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یا تو آپ کو ایکس ایم ایل میں ڈیٹا لکھا ہوا ملے گا یا ایچ ٹی ایم ایل لینگویج میں۔ تو ایچ ٹی ایم ایل آپ کو پتہ ہے کہ ویب سکریپنگ انوالوز ایکسٹریکٹنگ ڈیٹا فرام ویب سائٹس ٹو ریڈ اینڈ رائٹ ایکس ایم ایل اینڈ ایچ ٹی ایم ایل فائل۔ تو یہ جو ایکس ایم ایل اور ایچ ٹی ایم ایل فائل میں لکھنا یا ریڈ کرنا، دس از بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو ویب سکریپنگ۔ ویب سکریپنگ بھی وی آفن یوز لائبریریز، اس کے لیے بہت ساری لائبریریز بنی ہوئی ہیں پائتھون میں، اوپن سورس ہے جیسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اور اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں۔ ایک بہت جو فیمس لائبریری ہے فرسٹ نمبر پہ میں نے لکھی ہوئی ہے ایل ایکس ایم ایل۔ ایل ایکس ایم ایل لائبریری جو ہے وہ یہی ایکس ایم ایل سے ریڈ رائٹ کرنے کے لیے یا کسی ویب سائٹ سے ریڈنگ کے لیے آپ کو یوز کرنی پڑتی ہے۔ بیوٹیفل سوپ کے نام سے ایک لائبریری ہے، ایچ ٹی ایم ایل 5 لائبریری، اسکریپی بھی کافی مشہور لائبریری ہے۔ تو یہ 4-5 لائبریریز کے نام لکھے ہیں، اور بھی ہیں بیسیکلی۔ تو ان تمام لائبریریز کے تھوڑے تھوڑے فنکشن سلائٹلی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن آلموسٹ سب ایکس ایم ایل اور ایچ ٹی ایم ایل سے ڈیل کرتی ہیں، اور ان سب میں ہمیں ریکویسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ریکویسٹ لائبریری جو ایچ ٹی ٹی پی ایس کو ڈیل کرتی ہے، جو یو آر ایل دے کے، کیونکہ ویب سائٹ پہ جب بھی آپ نے نیٹ ورک پہ جانا ہے تو ریکویسٹ لائبریری لازمی آپ کو چاہیے۔ اور ایل ایکس ایم ایل جو ہے وہ ایکس ایم ایل لینگویج میں اس کو ریڈ رائٹ کر سکتی ہے۔ یہ دونوں لائبریریز آپ کو انسٹال کرنی پڑیں گی، اور یہ پہلے سے انسٹال ہوگا۔ اور اس میں پھر ایچ ٹی ایم ایل پارسنگ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پارسنگ یہ ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ کو ہم نے ایک ایسے ٹری میں یا ایسے ڈاکومنٹ میں لانا ہے جو ہم پڑھ سکیں، کیونکہ آپ کبھی کسی ویب سائٹ کی کوڈنگ دیکھیں جا کے ایکس ایم ایل لینگویج میں تو وہ تھوڑا سا ہیومن ریڈیبل اتنی آسان نہیں ہوتی، مطلب ہے اس میں مکس ہوتے ہیں ورڈز۔ تو اس طرح پھر یہ ہم نے اس کو سارٹ کرنا ہوگا، اور اس کو ٹری میں پہلے ریپریزنٹ کر لیں تو وہ پارسنگ کہلاتا ہے، اور اگر اس کو پھر اسٹرنگ فارم میں یا ہم اس کو اسٹرکچرڈ فارم میں کریں گے تو یہ ترتیب میں بتا رہا ہوں کہ پہلے پپ انسٹال ریکویسٹ کرے گا، یا پھر ہم دیکھیں ریکویسٹ اگر ویسے انسٹال نہیں ہو رہی تو یہ ایک سسٹم کی کمانڈ کے ذریعے بھی آپ ریکویسٹ کو انسٹال کر سکتے ہیں، اور سب پروسیس کے ذریعے بھی۔ اسی طرح انسٹال ایل ایکس ایم ایل ہے، وہ جو آپ کی ایکس ایم ایل کو ریڈ رائٹ کو ڈیل کرے گی، اور پھر امپورٹ ریکویسٹ فرام ایل ایکس ایم ایل امپورٹ کریں ایچ ٹی ایم ایل، وہ اس کی ایک کلاس ہے ہمارے پاس۔ ہم اس میں جو کرنٹ آج کی ہماری ایگزامپل ہے، اس میں ایک میں نے یہ course.toscrap.com یہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ اس میں ڈیلی کوٹس اپڈیٹ ہوتی ہیں، یہ ڈفرینٹ لوگوں کی، مشہور فیمس لوگوں کی جو ہے، اور فلاسفرز کی کوٹس، بزنس مین کی، فلاسفرز کی، یہ ڈسپلے کرتے رہتے ہیں۔ اور ریسپانس جو ہے request.getURL، اس سے اب آپ فیملیئر ہوں گے، میں نے کافی جگہ یوز کیا request.get فنکشن۔ اس کو یہ URL پاس کریں تو جو ہمارا پروگرام ہے اسکرپٹ، وہ اس سے ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اس کو چیک بھی ہم کرتے ہیں آلویز کہ اگر یہ اسٹیٹس کوڈ 200 ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ریکویسٹ جو کنیکشن ہے وہ سکسیسفل ہے۔ پارسنگ کے لیے جو ہے ہم ایچ ٹی ایم ایل ڈاٹ فرام اسٹرنگ فنکشن ہے جو ہے وہ رسپانس ڈاٹ کانٹینٹ۔ اب اگر آپ ویسے پرنٹ رسپانس ڈاٹ کانٹینٹ کر کے دیکھیں تو وہ آپ کا تھوڑا سا ایکس ایم ایل لینگویج میں ہوگا، جو آپ کو مکس سا نظر آئے گا۔ میں نے کر کے دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس کو فرام اسٹرنگ کر کے اگر آپ ٹری کی فارم میں لانا چاہتے ہیں تو وہ ذرا ارینج ہو جائے گا۔ تو اس طرح پھر کوٹس، اس میں ہم نا یہ ذرا ظاہر ہے اگر کوئی ویب سکریپنگ کرنا چاہتا ہے تو میں تو پائتھون اینڈ پہ اس کو بتا رہا ہوں، لیکن ابھی یہ علیحدہ سے کورس ہوگا کہ اس کو پہلے سے اگر پی ایچ پی یا ایکس ایم ایل لینگویج کوئی آتی ہے، اور اس کو یہ جو کمانڈز ہیں نا ڈیل ایکس ایم ایل سے کرنے والی، ان کا اس وقت جو فرسٹ بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے ڈیو
@class = کوڈ، کیونکہ اس میں پھر وہ آپ پیج پہ کوڈنگ دیکھیں نا کسی ویب سائٹ کی اگر XML لینگویج میں، تو اس کی بیک پہ اس طرح کلاسز ڈیفائن ہوتی ہیں اس کے فنکشن، تو ہم اس میں سے چوز کر رہے ہیں class = کوڈ، class = ٹیکسٹ، اس کو ہم چوز کر رہے ہیں اور پارس کر رہے ہیں، پارسنگ کر رہے ہیں۔ my-html پارسر ایک فنکشن ہے، وہ اس کا ہم نے ہینڈل لے لیا ہے، اور اس کے بعد ہم پارسر کے ہینڈل سے جو ہے فیڈ کر رہے ہیں اس کو، یہ ڈیٹا فیڈ کر کے اس میں سے اس کی باڈی، ٹائٹل، سب چیزیں علیحدہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری XML سے ریلیٹڈ ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جیسے کسی نے ڈیٹا سائنس کرنی ہے تو پائتھون تو ایک ٹول ہے، پائتھون ایک ہائی لیول لینگویج ہے، اس میں آپ نے جس سائڈ پہ ڈیولپمنٹ زیادہ کرنی ہے، کسی نے سائبر سیکورٹی ود دی ہیلپ آف پائتھون کرنا ہے، ڈیو آپس کرنا ہے ود دی ہیلپ آف پائتھون، آپ نے ڈیٹا سائنس کرنا ہے تو تھوڑا سا میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس آنا چاہیے آپ کو ویب اسکریپنگ کرنی ہے تو اس میں پھر آپ کو PHP یا XML لینگویج آتی ہو تاکہ یہ کمانڈز آپ سمجھ سکیں کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس میں ٹائٹل کیسے لینا ہے، ہیڈ کیسے لینا ہے، باڈی کیسے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پارسر میں ایک باڈی ہوتی ہے، اس میں وہ جو ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے ویب سائٹ پہ، تو یہ اس طرح ہم لے رہے ہیں۔ اور ایک پھر اس میں نیچے ہم نے لیا ہے آتھرز = ٹری XPath سے ہم اسی وہ جو ڈیٹا ہم نے کاپی کیا ہوا ہے ان سے، اس میں سے آتھرز علیحدہ کر رہے ہیں اور کوڈز کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں class = کوڈ اور class = آتھر، یہ دو چیزیں ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کریں گے، اور پھر ہمارا جو اسکرپٹ ہے وہ دو لوپس کو اکٹھا چلائے گا، فار کوٹ آتھر ان زپ کوٹس اینڈ آتھرز، کہ جو ادھر سے ہمیں کوٹس اور آتھر ملے ہیں وہ ایک ڈکشنری یا ایک زپ فارمیٹ میں ہوگی، اس کے اندر جو ہے لوپ یہ کوٹ اینڈ آتھر والا ہمارا چلے گا ڈمی ویری، اور اس سے printf کوٹ آتھر کر رہے ہیں تو یہ ہر دفعہ اس میں سے کوٹ اور آتھر نیکسٹ کوٹ لے گا، آتھر لے گا اور ڈسپلے کرتا رہے گا۔ تو دس لوپ ول go through the extracted codes and authors simultaneously، کیونکہ یہ ہم نے ایک ہی لوپ میں دونوں نام لکھے ہوئے ہیں، using the zip function which pairs the elements from the codes and authors list۔ تو zip کیا کرتا ہے کہ وہ کوٹ لسٹ میں سے بھی لے گا اور آتھر لسٹ میں سے بھی ایک نام لے گا پہلا، اور ان کو ایک پیئر بنا دے گا، پھر سیکنڈ کوٹ لے گا، سیکنڈ آتھر لے گا تو یہ ان کو پھر پیئر بنا دے گا۔ تو یہ زپ فنکشن کر رہا ہے، اور لوپ دو اکٹھے چل رہے ہیں ہمارے، اور ہم ان کو ساتھ ساتھ پرنٹ کر کے ڈسپلے کر رہے ہیں۔ تو یہ ویب اسکریپنگ ہے۔ اس میں ہم نے ہینڈلنگ بھی کرنا ہے، جب ہم وہ فنکشن کال کرتے ہیں کنیکٹ کرنے کے لیے تو اس کو ٹرائی بلاک میں یوزلی ہم ٹرائی اور ایکسیپٹ کے ساتھ، ایکسیپٹ میں ہم ایرر میسیج پرنٹ کرا لیتے ہیں، اور ٹرائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایف وہ اسٹیٹس کوڈ 200 ہو تو ہم آگے چلتے ہیں، ورنہ اگر 200 نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹس آپ کا کمبائن ہوا ہی نہیں ہے، کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوا پراپر، اس کا مطلب ہے۔ باقی اس کے لیگل اور ایتھیکل کنسیڈریشنز بھی ہیں، کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس ویب سائٹ سے جا کے کاپی کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ تو اس میں ریئل ویب سائٹس ہیں تو اگر ان سے آپ نے پھر نوٹ کرنا ہے کہ ان کے ٹرمز آف سروس پہلے پڑھ لیں، کیا ٹرمز آف سروس ہیں، کیا whether they allow you to copy their data or not۔ اور اس کے علاوہ ہر ویب سائٹ میں جب ویب سائٹ ڈیولپ کی جاتی ہے تو ایک robots.txt کے نام سے فائل رکھی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ پہلے جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں بتایا ہوتا ہے کہ انہوں نے پبلک کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور کیا کیا چیزیں انہوں نے جنرل رکھی ہوئی ہیں۔ فائل اسپیسیفائنگ وچ پارٹ آف دا سائٹ کین بی ایکسیسڈ بائی دا ویب کرالرز، اوائڈ اوور لیڈنگ دا سروس، اور اتنا مطلب ہے اس سے زیادہ کاپی نہ کریں کہ ان کو تنگ کریں آپ، اور ڈیٹا کی رسپانسبلٹی لیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایتھیکلی ٹھیک رہے، آگے اس کو آپ چینج نہیں کریں گے، ماڈیفائی نہیں کریں گے اور مس یوز نہیں کریں گے۔ تو یہ اس کی لیگل اور ایتھیکل کنسیڈریشنز ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اسکرپٹ دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارا اسکرپٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تقریباً سارا آلموسٹ میں نے پاور پوائنٹ میں بتا دیا ہے سلائیڈز میں۔ امپورٹ OS کیا ہوا ہے، سس کیا ہوا ہے، اس میں جو ہم نے ریکویسٹ لائبریری کو انسٹال کیا ہوا ہے میں نے ٹرائی بلاک کے اندر۔
پھر میں نے یہ ٹرائی کیا ہوا ہے ٹرائی بلاگ میں بیوٹیفل سوپ، جو یہ ہم نے کہا کہ یہ ویب اسکریپنگ کی یا ایکس ایم ایل کو ڈیل کرنے کی ایک لائبریری ہے، اس کو بھی میں نے کیا ہوا ہے کاپی. اور یہ ایکس ایم ایل، یہ بھی ایکس ایم ایل کو ڈیل کرتی ہے. ایک ہی کافی تھی ان میں سے، لیکن ویسے ہی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پرپز یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں اسٹوڈنٹس کے سامنے آئیں. ایکس ایم ایل جو ہے ایک لائبریری ہے، وہ بھی ایکس ایم ایل کو یوز کرتی ہے. اور پھر یہ وہی یو آر ایل ہم نے ریکویسٹ لائبریری کو پاس کرنا ہے، تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ یو آر ایل کرے گا، رسپانس آئے گا آپ کے پاس. اس کو آپ چیک کر لیں کہ اف دا اسٹیٹس کوڈ از اکول ٹو 200، تو پھر وہ اسٹیبلش ہو گیا کنیکشن. پھر رسپانس ڈاٹ کنیکٹ کو آپ کاپی کر کے ٹری میں ڈال رہے ہیں، اور یہ ایکس پاتھ سے آپ کوٹس اور آتھرز کو علیحدہ علیحدہ کریں گے. کوٹس دو آپ لسٹ بنا لیں گے، یہ ایک وہ ٹری جو آپ نے بنایا ہے ادھر سے کاپی کیا، اس میں سے کوٹس کو علیحدہ کریں گے، اور دوسرے میں آپ کلاس آتھرز کو علیحدہ کریں گے. اور یہ وہی لوپ ہم نے جو سائملٹینیس لوپ کوٹس اور آتھر دونوں لسٹوں میں چلایا، اور زپ فنکشن ان کو پیئر کرے گا دونوں لوپس کی ویلیوز کو، اور پھر ہم ساتھ ساتھ ان کو ڈسپلے کر رہے ہیں. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ جگہ پہ اور یہ ایف اور ایلس بلاک میں ہے کہ جس میں ایف 200 ہے تو یہ سب کچھ کریں گے، اور اگر کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوا تو یہ میسج پھر ایلس میں پرنٹ ہوگا کہ اسٹیٹس could not connect، اور ویب پیج ہمارا کنیکٹ نہیں ہوا. تو یہ جو ہے میں آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں. ویسے اس سے پہلے میں آپ کو یہ ویب سائٹ بھی چیک کرا دیتا ہوں. یہ جو course.toscrap.com یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ میں نے کروم میں کھولی ہوئی ہے اس وقت. اس ویب سائٹ پہ یہ دیکھیں ڈفرینٹ کوٹس ہیں نیچے، جیسے فرسٹ کوٹ ہے البرٹ آئنسٹائن کی، اور اس طرح نیچے سے سیکنڈ ہے. تو the world as we have created it is a process so on. تو یہ ہمارے پاس اس کی یہ کوٹس ہیں اس ویب سائٹ پہ، اینڈ دے الاؤ بیسیکلی کہ پبلکلی اس کو کاپی آپ کر سکتے ہیں کوٹس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اب اس کو اپنے اسکرپٹ کو رن کرتے ہیں. ہم نے اس کو جتنا ارینج کیا ہے یہ اب بتا رہا ہے کہ آپ کی لائبریریز وغیرہ امپورٹ ہوئیں، انسٹال ہوئیں، وہ میسیج آئے. یہ تو ریکویسٹ یہ انسٹال، ہاں اب یہ جو ہے یہ ہماری وہ بیسیکلی دا ورلڈ ایز وی کریٹڈ. یہ فرسٹ دیکھیں اگر وہ ویب سائٹ پہ جا کے یہ البرٹ آئنسٹائن کی کوٹ تھی. اب یہ اس میں جو ہمارا لاسٹ لوپ ہے وہ کوٹس اور آتھر کو ساتھ ساتھ پیئر کر رہا ہے. تو یہ کوٹ ہم نے ادھر سے لی، اور یہ آتھر البرٹ آئنسٹائن لیا. پھر اسی طرح سیکنڈ کوٹ اس نے لی وہاں سے، اور سیکنڈ آتھر کا نیم لے لیا. جیسے جیسے اس ویب پیج پہ آپ کے سامنے یہ ڈسپلے، یہ دیکھیں فرسٹ کوٹ دا ورلڈ ایز وی ہیو کریٹڈ، اور سیکنڈ ہے اٹ از آور کلوتھس. تو یہ آپ دیکھیں یہ اٹ از آور چوائسز ہیری دیٹ شوز، یہ وہ سیکنڈ ہے، اور یہ فرسٹ ہے البرٹ آئنسٹائن والی، اینڈ سو آن. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس نے ساری کی ساری کوٹس ود آتھرز جو ہے ڈسپلے کر دی ہیں. اس کی باقی فارمیٹنگ آپ جس طرح کرنا چاہیں یا جس طرح بھی اس کو دیکھنا چاہیں. تو بیسیکلی پروگرام آلموسٹ تقریباً ہم پائتھون کے بہت سارے فنکشن کر چکے ہیں، کوڈنگ سے ریلیٹڈ، ویریبل سے ریلیٹڈ، کلاسز، فار لوپس، کنٹرول لوپس، تقریباً میں سب کچھ کر چکا ہوں. لیکن اب جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ان کو، یا ڈفرینٹ اسکرپٹ میں کر رہا ہوں، ان کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سے زیادہ چیزوں کو ایک ہی پروگرام میں یوز کر کے جوڑ لیں. آپ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے، اس میں 3 4 یہ سب لائبریریز یوز ہوں گی، اس کے ساتھ پلاٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ڈیٹا ریفریش بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے پروجیکٹس ہیں آپ کے سامنے کچھ کیے ہیں میں نے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ اور میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ یوزفل چیزیں میں آپ کو دکھا دوں. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو.